سفر سے واپسی کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ: ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بارش کے وقت کی دعا پیش کرتی ہوں۔ اللہم سقیا نافعا، اللہم سقیا نافعا۔ ترجمہ ہے اس کا: یا الہی عز و جل، ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے۔ اس کا ترجمہ: یا الہی عز و جل، ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں بات کروں گی استغفار کے فضائل اور اس کے اہمیت کے بارے میں۔ ناظرین، اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اور اس ذات کے لائق ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہر وقت سجدہ ریز رہے، لیکن انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پہ اگر اللہ تعالی معاف کرتا ہے تو یہی اللہ تعالی کا بہت مہربان ہے۔ تو قربان جائیے اس مہربان اللہ تعالی کی ذات پر کہ بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالی سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں کرتا ہے بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل اور انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ قرآن نے استغفار کے 3 فائدے بیان کیے ہیں۔ جب انسان اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا اور کہاں تک جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جھوٹ، حرام، چغلی اور دیگر گناہوں سے بچیں اور اس کے بعد نماز کی پابندی کریں۔ جب انسان اللہ تعالی کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لے تو پھر استغفار کا ورد شروع کر دے۔ تو سب سے پہلا فائدہ قرآن نے جو بیان کیا ہے، اللہ تعالی تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو تو میں تمہارے لیے نہریں جاری کروں گا۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا۔ تیسری مثال قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالی بارش برسائے گا اور تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ بارش کا ہونا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو اپنے گناہوں پہ نادم ہوں اور گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں۔ جس گناہ کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اسے چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں اور نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے نبی
حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس شرائط کے ساتھ توبہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب میں آپ کو استغفار کیسے پڑھنا چاہیے یہ بتاؤں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھو، کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پورا پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو کیا صحیح ہے؟ اگر آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اور اگر آپ پوری پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو یہ بھی صحیح ہے۔ صرف استغفار صحیح نہیں ہے، یا تو استغفر اللہ یا پھر پوری پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو دیکھیے حضرات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اب میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اور میں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، واپس جاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بیاں سے ہجرت کے ہے نور کا، محمد نبی حق کے منظور کا، روایت صحیح ہے اس طور سے، سنے نور نامے کو سب غور سے، نہیں اس میں کچھ جھوٹ میں نے لکھا اس میں سب راست ہے اور بجا، زبان عرب میں یہ تالا کلام کیا، نظم ہندی میں نے تمام، اگرچہ پھنسی تھی وہ عربی زبان، وہ لیکن سمجھ اس کی تھی بس گراں،
سمجھ اس کی ہر ایک کو دشوار تھی کہ ہندی زبان یا تو درکار تھی، اسی کے سبب میں نے کر فکر اور لکھا نور نامے کو ہندی کے طور، پڑھے گا جو اس کو تو ہوگا ثواب، سنے دل سے جو اس کو ہو کامیاب، حقیقت ہے اس میں لکھی نور کی، محمد نبی حق منظور کی، یقین پہ لاوے جو کوئی تمام، تو جنت میں پاوے گا عالی مقام، نہ لائے گا جو شخص اس پر یقین، تو ہوگا جہنم میں وہ جاگزین، سنے جو کوئی اس کو باعتقاد، کرے مجھ کو بھی فاتحہ سے وہ یاد، یہی عرض میری ہے سن قاسمہ، کہ تو بھی کرے میرے حق میں دعا ہے کہ یا رب انت الغفور، مصنف کو تو بخش دیجیو ضرور۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک ایسا نور ٹپکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے، سبحان اللہ۔